أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء دو رکوع کے تیسرا رکوع ہے جی، 34 آیت ہے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آ رہی ہے نا کہ اژدہا والا، اور اس طرح وہ جو واقعہ ہوا سانپ والا، ٹھیک ہے جی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ کیا رائے ہے۔ یہ جو ارد گرد اس کے وزیر شید تھے نا، بدماش وغیرہ بڑے، ان سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کا معجزہ آتا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی ایسا مقابلہ، چیلنج کا وقت ہوتا ہے، چیلنج چل رہا ہوتا ہے، اسی کی طرح معجزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اس وقت کیا تھا، جادوگروں کا دور تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا دیا جو ان کا مقابلہ کر سکے اور حیران کن ہو۔ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے، یعنی مقابلہ کرتے ہیں اب۔ یأتوک بکل سحار علیم، جو ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ فجمع السحارۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو، یعنی سارے آگے ہو۔ ہاں بھائی غیر حاضر ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ جادوگروں نے غالب تو نہیں آنا نا، وہ تو سب چکر تھا۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ کوئی جادوگر ہوں گے تو یہ جیت جائیں گے تو جو میں ان کو بھی اپنا جادوگروں کا تھوڑا بڑا سردار شربر بنا دوں گا، اپنا میرا اور فائدہ ہو جائے گا، سمجھے۔ لیکن کیا تھا، قال لهم موسیٰ القوا وانتم ملقون، موسیٰ نے کہا ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ کیا مطلب، رسیاں ہی تھی نا، لیکن ہر کسی کو تو نہیں پتہ تھا اس وقت، عوام الناس تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے نا، جیسے آج کل ہے پاکستان کو جو کچھ ہوتا رہے، آنکھوں پہ پٹی بندی رہے گی، زبان بند رہے گی علماء کی۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ علماء کرام کی توہین نہیں کرنی، میں علماء کرام کا نام لے رہا ہوں، یا جو بولتے نہیں ہیں حق کے خلاف، حق کے ساتھ، حق کے مطابق، پاکستان کے حق میں، یا ظالموں کے خلاف جو نہیں بولتے، وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ ان کو تو چاہیے کہ جتنا بول سکتے ہیں بولیں، جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں ہیلپ کریں، یا سیاست میں جو صحیح نہیں ہے واقعتاً ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف تو صرف کسی کا پارٹی کا نام لے کے اس کا برا نام بنا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں اور رد کریں دلائل کے ساتھ، ہمیں دلیل کا وہ جو ہے نا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے، کیونکہ اس کو تو خدا مانگتے تھے نا، سجدے مجدے کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ 66 میں گزر چکا ہے کہ اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ سمجھ آئیے، آنکھ کا دھوکہ ہاتھ کی صفائی، آنکھ کا دھوکہ ہاتھ کی صفائی۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہاں یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کے بجائے سجدے میں گرا دیے گئے فرمایا ہے۔
ایک تو بندہ گر جانا، ایک ہوتا ہے گرا دینا، ایک تو ہوتا ہے یہ خود گرا، ایک ہوتا ہے آپ اس کو دھکا دے کے گرا دیں، الگ ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے یہ، یا کوئی گرا دیا گیا، ٹھیک ہے، اکیلا تھا وہ بندہ، اس کو بھی نہیں پتہ، جس نے گرایا اس کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول کا ہوتا ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو، مارنے والا، گرانے والا۔ یہاں سجدہ میں گرا دیے گئے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دکھلایا ہے وہ اس درجہ مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا، یعنی اتنا بڑا معجزہ۔ کیا تھا؟ معجزہ، سانپ، ٹھیک ہے جی۔ اچانک ہمارے ہاں کوئی جن آ جائے یا کوئی ایسا عجیب منظر پیش آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈر جائیں گے، یا مطلب فوراً کوئی اور بندہ اگر وہ دکھائے، جیسے کہ جادوگر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ایک سناتے ہیں کہ حالانکہ غیر مسلم تھا، تو ہوتے ہیں جادوگر، تو ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں، بنگلہ دیش کے مشہور جادوگر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسلمانوں کے اندر پھر روحانیت ہوتی ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے، اور عملیات بھی ہوتے ہیں، عملیات کے ذریعے بھی بہت سے کامل ایسے بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ پنکھا چل رہا ہے تو آنکھوں سے اس طرح کیا اس نے تو پنکھا رک گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں میں، ہر انسان کے اندر روحانیت ہے، طاقت ہے، اس کو صرف اجاگر کرنا ہے، اسی لیے جو ذکر کروایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت کے لیے، لطائف کو جاری کروایا جاتا ہے، لطیفے جو ہوتے ہیں نا دل میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين۔ فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ کتنا ایمان ہو گیا، کتنا اس کا اثر تھا کہ ایمان پختہ ہو گیا اللہ تعالیٰ پر۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا، یعنی آپ بنی اسرائیل سے ہجرت کر جائیں۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیج دیے، اپنی فورس بھیج دیا، وہ پکڑو سارے چلے جائیں گے تو ہم تم کیا کریں گے، پیچھے ہمارا کام ہی کوئی نہیں کرے گا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور یہ کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں، دل جلے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 137 کا حاشیہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، غرض ہوا یہ کہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے لے کر کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے، یعنی یہ جا رہے ہیں اور پیچھے ان کو دیکھ لیا۔ موسیٰ کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سمندر، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمجھے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے جائیں گے موت، آگے بھی موت، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرے پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اوحینا الی موسیٰ،
ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے کئی حصے کر کے ان کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا اور ان حصوں کے درمیان خشک راستے بن گئے۔ 12 قبیلے 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے اور شیشے کی دیوار بن گئی، یعنی سارے 12 جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بائے بائے ٹاٹا، مطلب ٹھیک ہو نا، خوش ہو نا، تسلی سے جا رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی، کیونکہ وہ ایمان اتنا تو نہیں تھا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے۔ کون؟ فرعون کے اور اس کے لشکر، یعنی فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا چل بھائی ساڑھے مزے ہو گئے، تو اس نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھی اسی سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ تفسیر سورہ یونس 91 تے 92 میں گزر چکی ہے، بڑا ہے نا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ کیا وہ دوسرے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی اس میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ آگے انشاءاللہ 69 سے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان و سلامتی نصیب فرمائے اور عبرت حاصل کرنے کی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔